سلام بر همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید. ما امروز درس جدید را میخوانیم. درس امروز ما خواندن یعنی توصیف مکان. پریکٹیکل جو آج ہم پیراگراف پڑھیں گے وہ بند الجزائر ہے. شمار 1 میں دیکھیں 37 آڈیو نمبر 37 ہے. عنوان یہ ہے کہ متنهای زی را بخوانید. نیچے دیے گئے جو پیراگراف ہے اس کو پڑھنا ہے. و بگویید، اور بتلانا یہ ہے کہ ہر تصویر کے جو یہاں تصاویر دی گئی ہیں مربوط بے کہاں پہ کانٹیکٹ ہو رہا ہے، یہاں پہ کنیکٹ ہو رہی ہے، رابطہ پیدا ہو رہا ہے. کشور کدام کشور یعنی کس ملک سے اس کا رابطہ ہے، یہ تصویر کس ملک سے یا کہاں سے لگتی ہے آپ کو. تو پیراگراف نیچے ہم پڑھیں گے تو اس سے معلوم ہو جائے گا. تصویر اول میں دیکھیے، اس کے بارے میں تفصیل دی گئی ہے کہ اینجا دانشگاه علامه طباطبایی است. یہ جو جگہ ہے یا یہ جو تصویر ہے یہ علامہ طباطبائی کی یونیورسٹی کی ہے. این دانشگاه یہ جو یونیورسٹی ہے در غرب تہران است، تہران کے مغرب میں واقع ہے. دانشگاه علامه مثل همه دانشگاه ها، یہ جو علامہ طباطبائی کی جو یونیورسٹی ہے، جو بقیہ یونیورسٹی ہیں ان کی طرح در پاییز موسم خزاں میں شلوغ است، بہت زیادہ رش لگ جاتا ہے. این دانشگاه 12 دانشکده دارد. اس یونیورسٹی کے 12 فلور ہیں. اور دانشکدہ ادبیات، این دانشگاہ یہ جو ایک فلور پر ادبیات جو پڑھائی جاتی ہے یا جو موضوعات ہوتے ہیں ان کے 12 موضوع ہیں، 12 ٹاپک پر یہ کام کرواتے ہیں، سرچ ہوتی ہیں، ریسرچر بنتے ہیں. ان میں سے ایک ادبیات عرب یا ادبیات والا جو ریسرچر ڈپارٹمنٹ ہے، یہ دانشگاہ قدیمی است، بہت قدیمی یہ والا ڈپارٹمنٹ ہے. ساختمان این دانشکدے، اس دانشکدے کی جو اس ڈپارٹمنٹ کی جو مکان ہے، جو ساختمان ہے، جو بنایا گیا ہے، 6 طبقے اس 6 فلور پر مشتمل ہے. حیات این دانشکدہ، جو اس دانشکدہ کا جو صحن ہے، زیباست، وہ خوبصورت ہے. اینجا دانشگاه علامه طباطبایی است. این دانشگاه در غرب تهران است. دانشگاه علامه مثل همه دانشگاه ها در پاییز شلوغ است. این دانشگاه 12 دانشکده دارد. دانشکده ادبیات این دانشگاه قدیمی است. ساختمان این دانشکده 6 طبقه است. حیات این دانشکده زیبا است. خیلی خوب، شمار 1 ہم نے پڑھ لیا. آتے ہیں شمار 2 کی جانب. اینجا سیدنی است. یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں، اوپر تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ سڈنی کی جگہ ہے. سڈنی در شرق کشور استرالیا است. یہ جو سڈنی شہر ہے یہ آسٹریلیا کے مشرق میں واقع ہے. سڈنی یک شہر زیباست. سڈنی ایک بہت خوبصورت شہر ہے. آب و ہوای سڈنی معتدل است. سڈنی شہر کے جو آب و ہوا ہے، موسم ہے، وہ معتدل ہے. نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی ہوتی ہے. ہوای سڈنی معمولاً بارانی است. سڈنی کے جو آب و ہوا ہے، موسم جو ہوا چلتی ہے وہ بارش والا موسم ہوتا رہتا ہے. ہوا اس کی بارش والی ٹھنڈی رہتی ہے، خنک ہوتی ہے. در شہر سڈنی، سڈنی شہر میں پارک بزرگی به نام اولمپک است. سڈنی شہر میں ایک بہت بڑا پارک ہے جو کہ اولمپک کا نام رکھتا ہے. اور تندیسی از کروش بزرگ، یہاں پر کروش بزرگ کا ایک مجسمہ ہے. در پارک اولمپک این شہر است. وہ اس پارک جو اولمپک شہر ہے اس کے اندر یہ مجسمہ موجود ہے. اینجا سیدنی است. سیدنی در شرق کشور استرالیا است. سیدنی یک شهر زیباست. آب و هوای سیدنی معتدل است. هوای سیدنی معمولاً بارانی است. در شهر سیدنی پارک بزرگی به نام اولمپیک است. تندیسی از کروش بزرگ در پارک اولمپیک این شهر است. میریم جلو. خوب، شمارے 3 میں دیکھیے. شمارے 3 میں تصویر ہے اور اس کا جو تفصیل یہاں دی گئی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اینجا شہر اگویدا است. یہ اگویدا شہر ہے. اگویدا در غرب کشور پرتگال است. اگویدا پرتگال ملک کے مغرب میں واقع ہے. اینجا خیابان چترها است. یہ جو آپ تصویر دیکھ رہی ہیں یہ چھتریوں والی سڑک کہلائی جاتی ہے، روڈ کہلائی جاتی ہے. این خیابان پر از چترهای رنگ رنگ است. یہ جو روڈ ہے یہ چھتریوں سے بھری ہوئی مختلف رنگ برنگ کی چھتریاں ہیں، ان سے بھری ہوئی یہ روڈ ہے. این چترها روی خیابان سایه میاندازد.
یہ چھتریوں سے بھری ہوئی ہے، تو ان چھتریوں کی جو سایہ ہے وہ اس پورے روڈ پر آتا ہے. منظر این چترها زیباست. یہ جو چھتریوں والا منظر ہے یہ بہت ہی خوبصورت منظر ہے. اینجا شهر اکویدا است. اکویدا در غرب کشور پرتغال است. اینجا خیابان چترها است. این خیابان پر از چترهای رنگارنگ است. این چترها روی خیابان سایه میاندازند. منظر این چترها زیباست. میریم شماره 4. شماره 4 اینجا بازار تبریز است. یہ تبریز کا بازار ہے. یہ جو جگہ ہے یہ شہر تبریز کا بازار رکھتا ہے. بازار تبریز در مرکز شہر تبریز است. جو تبریز کا بازار ہے وہ تبریز شہر کے مرکز میں واقع ہے. در غرب این بازار، اس بازار کے مغرب میں یک مسجد بزرگ است. بہت بڑی مسجد موجود ہے. بازار تبریز بسیار بزرگ و وسیع است. جو تبریز کا بازار ہے وہ بہت بڑا اور وسیع اور عریض ہے. این بازار در زمستان، یہ جو بازار ہے موسم سرما میں و نزدیک نوروز اور نیو ایئر کے موقع پر بسیار شلوغ است. بہت زیادہ رش لگ جاتا ہے اور شلوغ ہو جاتا ہے، رش سے بھر جاتا ہے خرید و فروخت کے لیے. اینجا بازار تبریز است. بازار تبریز در مرکز شهر تبریز است. در غرب این بازار یک مسجد بزرگ هست. بازار تبریز بسیار بزرگ و وسیع است. این بازار در زمستان و نزدیک نوروز بسیار شلوغ است. خیلی خوب. 4 ہم نے پیراگراف ہم نے پڑھے ہیں اور سوال اپنی جگہ پر موجود ہے کہ ہر تصویر مربوط بے کدام کشور است. ہر تصویر یا یہ جو جگہ جو تصویر میں دکھائی دے رہی ہے یہ کس ملک سے اس کا تعلق ہے. تو یہ آپ نے بتانا ہے پیراگراف پڑھ کر. چلتے ہیں نیکسٹ. اگلے پیج میں دیکھیے اس کا ہوم ورک ہے. درک مطلب با توجه به متن مشخص کنید کدام جمله درست و کدام جمله نادرست است. آپ نے پیراگراف پڑھا، پھر اس سے یہ چند سوالات ہیں. آپ نے بتانا ہے کہ کون سے جملے صحیح اور کون سے جملے صحیح نہیں ہیں، غلط ہیں. جس طرح دانشگاه علامه طباطبایی در جنوب تهران است. علامہ طباطبایی کا جو یونیورسٹی ہے وہ تہران کے جنوب میں ہے. تو آپ نے پیراگراف میں دیکھنا ہے اگر واقعاً یہاں پہ غرب تہران ہے تو پھر آپ لکھ دیں درست پہ چیک لگا دیں، ٹیک لگا دیں. اور اگر نہیں ہے پیراگراف میں تو آپ نے نادرست لگانا ہے. تو یہ آپ کا ہوم ورک ہو جائے گا. شماره 2 میں دیکھیں در جمله های زیر دور گزینه درست خط بکشید. آپ نے جو گزینہ یہاں پہ ایڈ کیا گیا ہے، آپشن دیا گیا ہے، اس پہ لکیر کھینچ دینا ہے. جیسے کہ شماره 1 میں دیکھیں بازار تبریز در ڈیش شلوغ است. کہ بازار تبریز کا جو بازار ہے کس موسم میں بہت زیادہ رش رہتا ہے؟ پائیز، غرب یا اسفند. تو پائیز موسم خزاں ہو جائے گا، غرب مغرب ہو جائے گا، اور اسفند یہ نیو ایئر کا سال ہے، نیو ایئر کا مہینہ ہے. تو اس میں تو ہمارا حرف پے جو ہے نا آپشن والا پے اسفند یہ ہمارا درست ثابت ہوگا. تو یہاں پہ آپ نے اسفند لگا دینا ہے. اسی طرح باقی بھی آپ نے درست کرنا ہے ان کو. جو آپشن درست لگے آپ نے ٹک لگانا ہے. شماره 3 میں دیکھیں شما در کدام شهر به دنیا آمده اید. آپ کس شہر میں پیدا ہوئے؟ آن شہر را توصیف کنید. اس شہر کی آپ نے صفت بیان کرنی ہے. آپ نے جہاں پیدا ہوئے ہیں وہ اگر مشہور شہر ہے تو اس کا متعلق آپ نے چند جملے چند سطر آپ نے توصیف کرنا ہے. یہ آپ کا ہوم ورک ہو جائے گا. نیکسٹ چلتے ہیں ہم. دستور اسم بے اضافہ اسم. دو اسم اگر آ جاتے ہیں تو کس طریقے سے ہم اضافت کریں گے؟ تصویر میں دیکھیں بے تصویر ہا نگاہ کنید. تصویروں کو دیکھنا ہے. وجاہ خالی را پر کنید. اور ہر جگہ آپ کو پر کرنا ہے. این اتاق یہ جو کمرہ ہے یک پھنجرے ایک کھڑکی ڈیش دارد. اب اس پہ بزرگ لکھیں، کوچک لکھیں، سفید لکھیں، تو اس میں آپ نے صفت بیان کرنا ہے. پھنجرے این اتاق رو بے باغ است. اس جو کھڑکی اس کمرے کی کھڑکی ہے وہ باغ کے سامنے موجود ہے. یا اسی طریقے سے محمد رضا یک خودکار ڈیش دارد. اب خودکار جو اس کے پاس پین ہے وہ آپ مشکی لکھ دیں یا تصویر کے مطابق سیاہ یا سبز لکھ دیں.
یا آسمانی کلر لکھتے ہیں، تو جو آپ یہاں پہ لکھیں گے تو وہ اس اسم کی اضافت ہوگی، اس اسم کی صفت ہوگی. خود کار محمد رضا در جیب اوست، خود کار محمد رضا کی جو پین ہے وہ محمد رضا کی جیب کے اندر ہے. تو یہاں پر بتایا گیا ہے. خوب یہاں کہتے ہیں برای اسم های زیر یک ترکیب وصفی و یک ترکیب اضافی بنویسید. وصفی اور اضافی آپ نے لکھنا ہے، ایڈ کرنا ہے. جیسا کہ نمونہ کے طور پر دیا گیا ہواپیمائی بزرگ، ہواپیمائی شرکت مہان، بڑا ہواپیما. اور ہواپیما کس کمپنی کا ہے؟ مہان ایئر کا ہے. آپ دیکھنا ہے کتاب بزرگ لکھیں یا کتاب کوچر لکھیں یا کتاب ماں. اسی طریقے سے ہواپیمائی بزرگ، ہواپیمائی مثلاً کشور ماں. تو اسی طرح باقی بھی آپ نے خود اس کو انجام دینا ہے. خوب ہمیں چیز باہم میں اس کو دیکھتے ہیں. خوب ہمیں چیز باہم میں دیکھیے. بے تصویر ہے تمرین یک صفحہ 32 داشت 4 نگاہ کنید. آپ نے پیج نمبر 32 کو آپ نے چیک کرنا ہے، اور وہاں پہ پہلے نمبر پر جو ہوم ورک ہم نے دیا تھا چوتھے درس میں وہ آپ نے اس کو دیکھنا ہے. باہم کلاس یہ تھا اپنے کلاس فیلو کے ساتھ بازی زیر انجام دہید. یہ آپ نے کھیل کھیلنا ہے کہ پہلا جو نفر ہوگا، نفر اول پہلا جو بندہ ہوگا منہ صاف، نفر دوم وہ شمار 12 والا مرد قد کوتاہ، نفر سوم شمار 6 والا مرد جوان. وہ جو آپ نے صفحہ نمبر 32 پہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا منہ صاف، قد کوتاہ یا مرد جوان. اسی طریقے سے نفر چہارم جو ہے نا وہ آپ دیکھ لیں 5 لگا دیں، 3 لگا دیں، جو بھی مشکی ہے وہ آپ نے وہاں پہ دیکھا. نفر پنجم کو بھی آپ نے ایڈ کرنا ہے. تو اسی طریقے سے 5 افراد کو کھڑا کر کے وہ اپنے درس چہارم کا جو صفحہ نمبر 32 ہے وہ اس کی صفت جو ہے نا وہ آپ نے ایڈ کرتے جانا ہے. اور اسی طریقے سے شمار 2 میں 39 نمبر آڈیو ہے ویجگی ہوئی یک شہر و سپس ویجگی ہوئی یک فرد مشہور اور در 3 مرحلے میشن وید. آڈیو نمبر 39 میں ایک مشہور شہر ہے، ان کی خصوصیات ہیں ایک شخص کی، اور اس کو 3 مرحلے میں 3 آپشن میں آپ وہ سنائی دیا جا رہا ہوگا آڈیو میں. باکومہ کے تصویر کو دے کر اس میں شہر کا نام و فرد مشہور اور وہ جو اس مشہور شخص کا بات بتائی جا رہی ہوگی. حدث بزنید یعنی آپ نے کیا کرنا ہے؟ اندازہ لگانا ہے. حدث شما تصویر کو دے کر یہ کس شہر کی تصویر ہے؟ ہنوز حدث نازدید ابھی تک آپ کو اندازہ نہیں لگا تو پھر آپ نے آڈیو آپ نے چیک کرنا ہے. اسی طریقے سے حرف بے پر حدث شما یہ کون سی مشہور مثلا ایکٹر ہے یا شخصیت ہے، اور ہنوز حدث نازدید ابھی تک آپ کو نہیں معلوم ہوا. اور پھر آپ نے آڈیو نمبر دیکھنا ہے تو اس پر وہ جو آپ نے اندازہ لگایا ہوگا یا جو لکھا ہوگا یا نہیں پتہ ہوگا تو وہ معلوم ہو جائے گا آڈیو نمبر 39 میں. تو یہ آڈیو آپ کو فراہم کر دی جائے گی. تو آج کے لیے یہاں تک کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کرتے ہیں. اپنے میزبان قاری محمد آصف اصفہانی کو دیں اجازت. خدا نگہدار شما باشد.